اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے 21ویں حصے میں خوش آمدید۔ گزشتہ حصے میں ہم نے راک چائلڈ خاندان کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کے حصے میں انشاءاللہ ہم راک فیلرز خاندان کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ خاندان اصلاً یہودی اور مسلکاً شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ خاندان ان 5 قبالہ خاندانوں میں سے ایک ہے جو یہودیوں کے مطابق دجال کی آمد کے وقت اس کے مشیر خاص ہوں گے۔ راک فیلرز ہماری اس معلومات سے بری دنیا میں ہونے کے باوجود انتہائی پراسرار اور پردے کے پیچھے رہ کر اس دنیا کی سیاسی، اقتصادی، عسکری، فلاحی اور مذہبی دنیا کی ڈوریں ہلا رہا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جس کا لوگوں کو تھوڑا بہت علم ہے، یعنی تجارت، بینکاری، فلاحی تنظیمیں، ثقافتی سینٹرز، تعلیم، صحت اور سائنسی تحقیقات۔ ان کاموں کی آڑ میں یہودی روحانی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر کے شیطان کے نئے مذہب یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ کرنا اور کان دجال کی آمد کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اگلے حصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود انسانوں کے دماغ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیمیائی، برقیاتی لہروں، ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی استعمال کرتا ہے جسے ہماری اصطلاح میں جادو اور یہودیوں کی اصطلاح میں قبالہ کہتے ہیں۔ یہودی اس وقت جس چیز پر سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں وہ ہے مائنڈ کنٹرول، کہ کسی طرح انسان کی سوچ کو قابو کر کے انسان کو مغلوب کیا جا سکے، اور جب انسان کی سوچ ان کے قابو میں چلی جائے تو پھر یہ انسان کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی مائنڈ کنٹرول کی سرپرست اعلیٰ راک فیلر فیملی ہے۔ یہ خاندان امریکی شہر نیو یارک میں مقیم ہے، جہاں انہیں حکومت کی جانب سے مکمل طور پر سیکیورٹی میں رکھا جاتا ہے۔ FBI، CIA اور دیگر ایجنسیاں ان کی پہرے دار ہیں، جبکہ دن بھر ہیلی کاپٹر ان کی فضائی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ ان خاندان کے ہر فرد کی طاقت دنیا کے کسی بھی ملک کے سربراہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جبکہ یہ خاندان امریکہ میں بظاہر کاروباری لحاظ سے بہت مشہور ہے، لیکن کاروبار کے پس پردہ ان لوگوں کا اصل کام جادو کے ذریعے شیطان اور دجال اکبر کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس خاندان کا سربراہ سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو مرنے سے پہلے اپنا ایک نائب مقرر کر لیتا ہے جو بعد میں خاندان کا سربراہ مقرر ہوتا ہے۔ پھر اس خاندان کے ہر فرد کو ایک ایک کام پر مامور کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں فری میسن، بلیک واٹر، الومیناٹی، FBI، CIA، موساد، نیٹو اور اس کے علاوہ ایشیا میں کچھ عناصر اس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ راک چائلڈ کی طرح مالیت میں یہ خاندان بھی اتنے آگے ہیں کہ ورلڈ بینک اور IMF جیسے بینک ان کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اسلحہ بنانے والی امریکہ کی سب سے بڑی اسلحہ فیکٹری پر بھی انہی کا قبضہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا مالک یہ خاندان جانوروں پر تحقیقات، جراثیمی اور وبائی امراض خصوصاً ایڈز اور کینسر پھیلانے کے طریقے، MK الٹرا یعنی مائنڈ کنٹرول، بیک ٹریکنگ یعنی موسیقی کے ذریعے مائنڈ کنٹرول، جادو، ہارپ ٹیکنالوجی، مائکرو چپس اور شارٹ ویژن، خاندانی منصوبہ بندی، نیشنل جیوگرافک، ادارہ صحت، خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا میں راک فیلر انتہائی مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہیں اربوں ڈالر کی فنڈنگ اسی خاندان سے ہوتی ہے، جبکہ امریکہ میں ہر ملٹری، جینیاتی، خلائی اور سینکڑوں قسم کی نت نئی حیرت انگیز ایجادات انہی کی لیبارٹری سے نکل کر کارخانوں اور دنیا تک جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں مغربی تہذیب اسی خاندان کی عورتوں کی ہی عام کردہ ہے۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری، فیشن انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری پر اسی خاندان کی عورتوں کا راج ہے، جو دنیا بھر میں ثقافتی یلغار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ معاشرے کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے اس ضمن میں فحاشی کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔ جبکہ آج فیمنزم کے نام سے اٹھنے والے فتنہ، جس کا ایک بیہودہ سا نظارہ ہمیں 8 مارچ کو عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر اور خاص کر پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، اسی فیمنزم کی تحریک کو سرمایہ کاری فراہم کر کے پروان چڑھانے میں راک فیلر خاندان کا کلیدی کردار ہے۔ اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ امریکہ کی تقدیر کی لکیر راک فیلر خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کے ہر سربراہ کے اختیارات
اس کی کرسی تک ہی محدود ہوتے ہیں، جبکہ پس پردہ تمام فیصلے راکفیلر خاندان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سربراہ ان سے غداری کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس کو نشان عبرت بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی دو بڑی واضح مثال سابق امریکی صدر ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی ہیں۔ آپ یقیناً آج تک نہیں جانتے ہوں گے کہ جان ایف کینیڈی اور ابراہم لنکن کو کیوں قتل کیا گیا تھا۔ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن نے 21 نومبر 1864 کو اپنے خط میں پیشن گوئی کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ایک بڑا بحران آنے والا ہے جو مجھے پریشان کر دیتا ہے اور میں اپنے ملک کی حفاظت کے خیال سے لرزنے لگتا ہوں۔ کارپوریشنوں کو بادشاہت مل گئی ہے اور اعلیٰ سطح پر کرپشن آنے والی ہے، اور دولت کی طاقت یعنی رشوت لوگوں کی سوچ پر حاوی ہو کر اپنا راج رکھنے کی پوری کوشش کرے گی، یہاں تک کہ ساری دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جائے گی اور جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ چند ہی مہینوں بعد یعنی 1865 میں ابراہم لنکن کو گولی مار دی گئی۔ ایسا ہی کچھ جرم صدر کینیڈی نے بھی کیا تھا۔ صدر کینیڈی نے فیڈرل ریزرو بینک کی وجاداری کو محسوس کر کے اس کے خلاف اقدامات اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے 4 جون 1963 کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس کے مطابق امریکی حکومت اپنے پاس چاندی کے عوض خود ہی امریکی ڈالر چھاپا کرے گی۔ امریکہ کے ڈالر چھاپنے والے نجی ادارے یعنی فیڈرل ریزرو بینک کے کرتاؤں دھرتاؤں نے فوراً خطرہ بھانپ لیا اور 22 نومبر 1963 کو صدر کینیڈی کو اس جسارت پر قتل کر دیا گیا۔ قتل سے صرف 6 دن پہلے صدر کینیڈی نے محکمہ خزانہ کو امریکی ڈالر چھاپنے کا حکم دیا تھا۔ صدر کینیڈی کی جانب سے بنایا گیا یہ قانون 1887 تک قانون کا حصہ رہا، مگر کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد صدر رونالڈ ریگن نے اسے منسوخ کر دیا۔ ہم ماضی میں جا کر دیکھیں تو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم دونوں جنگوں میں اس وقت کے اتحادیوں کو اسلحہ اور تیل فراہم کرنے والا بھی یہی خاندان تھا۔ اس خاندان کے پہلے آدمی جس نے اس خاندان کو مضبوط بنایا اس کا نام جان ڈی راک فیلر ہے، جو 1839 میں نیو یارک میں پیدا ہوا اور 1947 میں امریکی ریاست فلوریڈا میں وفات پا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جونیئر جان ڈی جو 1978 تک اس خاندان کی سربراہی کرتا رہا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد جونیئر جان ڈی کا بیٹا ڈیوڈ راک فیلر اس خاندان کا سربراہ رہا۔ جان ڈی کے 5 بیٹے تھے: تھرڈ جان ڈی راک فیلر، نیلسن راک فیلر، لارنس ایس راک فیلر، وان تھراپ راک فیلر، جبکہ ڈیوڈ راک فیلر۔ ان میں نیلسن راک فیلر اقوام متحدہ کا بانی ہے۔ نیلسن کی سیاست کی شروعات 1921 میں ہوئی، جبکہ 1922 میں ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر نیو یارک کا گورنر بنا۔ 1974 میں اس کو امریکی نائب صدر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ سیاسی میدان میں نیلسن نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ امریکہ اور بین الاقوامی سیاست کو یہودیوں کی لونڈی بنا دیا۔ اقوام متحدہ کو دفتر بنانے کے لیے نیو یارک میں زمین فراہم کرنے والا بھی یہی یہودی نیلسن راک فیلر تھا۔ 9/11 حملوں میں تباہ ہونے والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ڈیوڈ راک فیلر نے ہی بنوایا تھا۔ تبھی انہوں نے اسے 9/11 حملوں میں منصوبہ بندی کے بعد تباہ کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھی اور اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے مسلمان ملکوں پر چڑھائی کر دی۔ ڈیوڈ خود آرکیٹیکٹ تھا اور اس نے دنیا میں ایسے ڈیزائن متعارف کرائے جو قدیم یہودی ثقافت کی نشانیاں ہیں۔ گھروں کے فرش، دیواروں پر 6 اور 8 کونوں والے ستارے، سانپ کی طرح بل کھاتی سیڑھیاں، شیطان کا سینگ، شیلڈ اور اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن جو فن تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں۔ 1979 میں نیو یارک میں اس کا انتقال ہوا۔ لارنس ایس راک فیلر۔ لارنس 1910 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس نے قدرتی وسائل اور میڈیکل ریسرچ کو اختیار کیا۔ اس نے نئے تجارتی میدانوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جو کہ جدید ٹیکنالوجی پر تھی۔ آج امریکہ کے بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل ادارے اسی خاندان کے ہی قبضے میں ہیں، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ ناسا اور ہارپ اسی شخص کے کنٹرول میں ہیں۔ اسی لارنس نے جزیرہ سینٹ جان میں امریکی حکومت کو 10,000 ایکڑ زمین چندے میں دی تھی۔ ڈیوڈ راک فیلر ایک بہت بڑا تاجر اور جادوگر تھا۔ ڈیوڈ 1915 میں نیو یارک میں پیدا ہوا، ہارورڈ اور شکاگو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد ایک عالمی بینکر بن گیا۔ ڈیوڈ راک فیلر اپنی ایک خودنوشت جو کہ 2002 میں شائع ہوئی تھی میں لکھتا ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یعنی راک فیلر خاندان امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی اداروں پر قابض ہیں۔ بعض لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم خفیہ قبالہ کا حصہ ہیں جو امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ مجھے اور میرے خاندان کو بین الاقوامیت کا حامی تصور کرتے ہیں، نیز وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اوروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا بین الاقوامی سیاسی
اور اقتصادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو موجودہ سے زیادہ مکمل ہوگا۔ اگر یہی الزام ہے تو میں مجرم ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ مصنف لینڈ برگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ڈیوڈ جب ملکی دورے پر جاتا تو وہاں کے وزراء اس کے ساتھ ایسے پیش آتے جیسے وہ ایک عالمی بادشاہ ہو۔ ہر سال غیر ملکی وزراء، ورلڈ بینک، IMF کے صدور اسے اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں۔ مصنف مزید لکھتا ہے کہ ڈیوڈ پوری دنیا کی معلومات 1 منٹ میں لے سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ویتنام جنگ کے پیچھے راک فلر خاندان کے اسی ڈیوڈ اور اس کے بھائیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ افغانستان اور عراق پر حملہ کرنے والا جان ڈی کا بیٹا جے راک فلر ہے، جس کی عمر 22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے ذاتی طیارے پر کابل بھی جا چکا ہے، جبکہ جادو کے ساتھ ساتھ یہ شخص دنیا بھر کی کئی زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتا ہے تاکہ انہیں وقت آنے پر صحیح موقع پر استعمال کر سکے۔ عرب حکمرانوں کو اپنے شہر میں جکڑ کر بیت المقدس پر قبضہ ہو یا بوسنیا کے مسلمانوں کے خون سے ہولی، عراق میں درندگی ہو یا افغانستان میں دنیا کے ہر اسلحے کا استعمال، پاکستان میں پراکسی وار ہو یا دہشت گردی کی لہر، اس کے پیچھے راک فلر خاندان ہی ہے۔ ابو غریب اور گوانتانامو بے کے قید خانوں میں انہی کے حکم سے انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ مسلم امہ جب تک امت واحدہ نہیں بنتی اور تفرقوں کا شکار رہے گی، اسی طرح تذلیل کی جاتی رہے گی اور ان کے وسائل پر راک فلرز جیسے لوگ قبضہ کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے مقاصد پورا کرتے رہیں گے۔ راک فلر کے عالمی سیاست میں اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی بنیاد صرف قرآن پر رکھنی ہوگی۔ تفرقوں اور اختلافات کو بھلا کر یہودیت کے نظام ربوبیت سے اپنی معیشت کو باہر نکالنے کے لیے اسلامی نظام، تعلیم اور معیشت کو لاگو کرنا ہوگا۔ یہی واحد حل ہے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی۔ مشیت الہی ہمارے درست فیصلے کے انتظار میں ہے کہ اس کی کن ہماری کایا پلٹ دے گی، لیکن ایک فیصلہ اس ذات نے خود بھی سنایا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 21 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم یہودیوں کی تنظیموں کے بارے میں بات کریں گے، جن میں نائٹ ٹیمپلرز، الومیناٹی اور فری میسنری تنظیمیں شامل ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔